السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ اس وقت مصر میں فرعون نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ فرعون بہت بڑا ظالم اور خدا کا دشمن تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ صرف اس کی عبادت کرے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے، ان کی اولادوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہی اس کا دشمن پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سارے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر ندی میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے قلعے تک پہنچا۔ جب فرعون کی بیوی عائشہ نے اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کے لیے دل میں محبت ڈال دی۔ عائشہ نے فرعون سے کہا، اس بچے کو مت مارو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا پالن پوشن اسی فرعون کے گھر میں ہوا جو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بہت بڑا ظالم اور گھمنڈی تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں پر حکم چلاتا۔ اس کی سب سے زیادہ دشمنی بنی اسرائیل سے تھی۔ بنی اسرائیل غلاموں کی طرح اس کی حکومت کے نیچے رہتے، ان سے سب سے مشکل کام کروائے جاتے اور انہیں طرح طرح کی یاتنائیں دی جاتی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم اس نے اس لیے دیا تھا کہ کہیں بنی اسرائیل میں کوئی طاقتور شخص پیدا ہو کر اس کی حکومت کو چیلنج نہ کر دے۔ اسی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور انہیں یہ اطلاع کیا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسول میں شامل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا اور اسے دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو بہاتی ہوئی سیدھا فرعون کے شاہی محل تک لے گئی۔ جب وہ صندوق محل کے کنارے پہنچا اور کھولا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا جس کی شکل صورت بہت پیاری اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے بچے کو دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع یعنی فائدہ کا کارن بنے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی عائشہ کی بات مان لی گیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پرورش کے لیے رکھ لیا گیا، اور دراصل اس نے مارنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت تھی، اپنے نبی کو اسی دشمن کے محل میں پناہ دینا۔ لیکن اب سوال تھا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ فرعون اور عائشہ نے کئی دائیوں کو بلایا لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ آخرکار اللہ کی طرف سے تدبیر ہوئی اور ان کی اپنی سگی والدہ کو ہی دائی کے طور پر محل میں بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی ماں کی دودھ پیا اور کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا اور ساتھ ہی انہیں شاہی محل کے پرورش بھی نصیب کرائی۔ یوں وہ اپنے اصلی گھر اور محل دونوں سے جڑے رہے۔ سال بیتتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ان کی شکل صورت بہت خوبصورت تھی، قد اونچا تھا اور طاقت بھی بہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سیرت اور صفت میں دوسروں سے الگ نظر آتے تھے۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے اور ظالموں سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی بنی اسرائیل کے ایک مظلوم کو پیٹ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے اور مصری لوگ ان پر حکومت کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا دل مظلوم کے لیے پگھل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بے گناہ پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ غصے اور جوش میں انہوں نے اس ظالم مصری کو ایک دھکا دیا۔ دھکا اتنا زوردار
تھا کہ وہ ظالم نہیں وہیں گر کر مر گیا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا بلکہ صرف روکنا چاہتے تھے، مگر اللہ کی قدرت سے وہ آدمی اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر دھیرے دھیرے پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو وہی موسیٰ ہے جو محل میں پلے بڑھے تھے۔ فرعون کے قادروں نے بھی یہ سنا اور اب وہ موسیٰ کو پکڑ کر سخت سزا دینے چاہتے تھے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکل رہے تھے کہ اچانک ایک نیک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ وہ دراصل فرعون کے دربار کا آدمی تھا لیکن دل میں ایمان رکھتا تھا۔ اس نے ہانفتے ہوئے کہا، موسیٰ، حکمران لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم فوراً شہر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ اب مصر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے بنا دیر کیے شہر چھوڑ دیا۔ نہ ان کے پاس سواری تھی نہ سامان، بس اللہ پر بھروسہ کر کے اکیلے سفر پر نکل پڑے۔ راستے بھر وہ دعا کرتے جاتے، اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر اکیلے تنہا مگر اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے مدائن کی طرف نکل پڑے۔ مصر چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے سفر کر رہے تھے۔ نہ اس کے پاس کوئی ساتھی تھا، نہ سواری اور نہ ہی سفر کا سامان۔ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں پیدل چلتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ کئی دن اور کئی راتوں سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ مدین نام کی بستی میں پہنچے۔ یہ جگہ مصر سے کافی دور تھی۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ کا نظارہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ تھوڑی دور پر دو عورتیں کھڑی تھیں جو اپنے بکریوں کو پیچھے روکے ہوئے تھی اور دوسرے کا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ عورت نہ تو بھیڑ میں گھس رہی تھی اور نہ ہی جانوروں کو پانی پلا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ وہ ان کے پاس گئے اور نرمی سے پوچھا، تم لوگ یہاں کھڑی کیوں ہو؟ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے یہاں سے ہٹ نہ جائے۔ ہمارے بوڑھے والد ہیں، وہ بزرگ ہے اور باہر کا کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی مدد کا ارادہ کیا۔ وہ آگے بڑھے، کنویں کا ڈھکن ہٹایا اور ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ کام انہوں نے بہت طاقت اور آسانی سے کیا، جبکہ عام طور پر یہ کام کئی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب کام پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ایک پیڑ کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میرے طرف بھیج دے اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک بڑی شرم اور حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے پانی پلانے کی محنت کیے ہیں، اس کا بدلہ وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھے نیک شخص اور اس سے ملاقات ہوئی۔ کئی عالموں نے کہا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا پورا حال سنایا، کیسے مصر چھوڑنا پڑا، کیسے سفر کیا اور کیسے اللہ پر بھروسہ کر کے یہاں تک پہنچے۔ بوڑھے شخص نے ان کی باتیں سنی اور تسلی دی۔ پھر اس کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا، انہیں نوکری پر رکھ لیجیے، یہ طاقتور بھی ہے اور بھروسے مند بھی، ایسا آدمی ہمارے کام کے لیے بہتر ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو اور بدلے میں تم 8 سال تک میرے یہاں کام کرو۔ اگر 10 سال پورے ہو تو یہ تمہاری خوشی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات قبول کر لی۔ یوں ان کی شادی ہوئی اور وہ کئی سال تک مدین میں رہ کر اس بزرگ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے ان کی زندگی کی ایک بڑی تیاری تھی تاکہ آگے چل کر وہ نبوت اور بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کئی سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے۔ وہ اپنے سسر کے ساتھ کام کرتے، چرواہی کرتے اور ایک سادی زندگی گزارتے۔ ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تجربے، صبر اور ذمہ داری کا احساس کرایا۔ سمے گزرنے کے بعد جب ان کا وقت پورا ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ یعنی بیوی اور بچے کے ساتھ مصر کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ سرد رات تھی، چاروں طرف اندھیرے اور سناٹا تھا۔ وہ راستے میں ایک جگہ پہنچے جسے طور کہا جاتا ہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا واقعہ تیار کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے دور ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لا کر ٹھنڈ سے بچنے کا سامان دوں۔ وہ
اس روشنی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہ روشنی کسی عام آگ کی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نور تھا۔ اچانک انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ! موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ پھر وہیں صدا آئی، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم پاک وادی طوا میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے تھے مگر اللہ نے انہیں تسلی دی اور اپنی نبوت سے نوازا۔ پھر انہیں دو بڑے معجزے عطا کیے۔ نمبر 1، لاٹھی کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں اور اس میں میرے بہت سے کام ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا وہ ایک بڑا اجگر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹے مگر اللہ نے فرمایا ڈرو مت، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر پہلے جیسے لاٹھی بنا دیں گے۔ نمبر 2، سفید ہاتھ کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو۔ جیسے انہوں نے ایسا کیا اور ہاتھ باہر نکالا، ان کا ہاتھ چاند کی طرح چمک رہا تھا مگر اس میں کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ ایک نشانی تھی۔ ان نشانیوں کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنے رسول بنا کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ بہت ظالم اور سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اور اسے ہمارے حکم کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہیں فرعون کے سامنے حق کی دعوت پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا جہاں سے اب ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھا حکم دیا کہ اب وہ فرعون کے پاس جائیں۔ فرعون اس وقت دنیا کا سب سے گھمنڈی اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور کہتا میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا تکبر اتنا تھا کہ اس نے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا اور بنی اسرائیل کو غلامی میں جکڑ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور دونوں فرعون کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں فرعون کی طاقت اور اس کی فوج کا خوف تھا لیکن اللہ کا یقین اس سے کہیں زیادہ تھا۔ جب دونوں دربار میں داخل ہوئے تو سامنے بیٹھا تھا فرعون، شان و شوکت اور تخت کو تاج کے ساتھ۔ اس کے ارد گرد ہزاروں فوجی، وزیر اور درباری بیٹھے تھے مگر ان سب سے بڑھ کر وہاں اللہ کا نبی کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان سے کہا، اے فرعون، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ان کی توحید کو ماننا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں ظلم سے نجات دو۔ یہ سن کر فرعون ہنس پڑا۔ اس نے تانا مارتے ہوئے کہا، موسیٰ، کیا یہ وہی نہیں کہ تم میرے گھر میں پلے بڑھے؟ کیا تم نے جوان ہو کر ایک مصری آدمی کو قتل نہیں کیا تھا اور اب تم مجھے نصیحت کرنے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں وہ واقعہ ہوا تھا لیکن میں نے وہ غلطی نادانی میں کی تھی۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور مجھے نبیوں میں سے چنا۔ اب میں تیرے پاس اللہ کا سچا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون غصے سے بوکھلا گیا اور بولا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دی۔ وہ لاٹھی اچانک ایک بڑے اجگر میں بدل گئی جو سانپ کی طرح حرکت کرنے لگا۔ درباریوں کے چہرے بدل گئے، ڈر سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، ایک نورانی روشنی سے۔ یہ دونوں نشانیاں دیکھ کر فرعون بری طرح ہل گیا لیکن اس نے سچائی ماننے کے بجائے ہٹ اور ضد دکھائی۔ اس نے کہا، یہ تو صاف جادو ہے، تم دونوں جادوگر ہو اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے پورے ملک سے سب سے بڑے جادوگر بلائے جائے، وہ آ کر ان دونوں کا مقابلہ کریں گے۔
یوں اللہ کا پیغام تو پہنچ گیا، لیکن فرعون نے اسے ماننے کو بجائے نفرت اور دشمنی کو چنا۔ اب ایک بڑا مقابلہ طے ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے بیچ۔ فرعون نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ سب سے بڑے بڑے جادوگروں کو لاؤ تاکہ وہ موسیٰ کا سامنا کر سکے۔ جلدی ہی مصر کے کونوں کونوں سے مشہور جادوگر بلا لیے گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، سینکڑوں کی گنتی میں۔ فرعون نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، اگر تم میں سے موسیٰ کو ہرا دیا تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا اور تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ جادوگر یہ سن کر خوش ہو گئے اور بولے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی منزل مل جائے گی۔ پھر مقابلے کا دن طے ہوا۔ مقابلے کا اعلان کر دیا گیا تاکہ جتنے لوگ ہو سکے جمع ہو جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جب موسیٰ کو سب کے سامنے نیچا دکھایا جائے تو لوگ سچائی کو چھوڑ کر فرعون کی بات مانیں گے۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی لوگ میدان میں جمع ہونے لگے۔ اتنی بھیڑ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ ہر طرف لوگ کھڑے تھے اور سب کی نظریں صرف ایک جگہ تھی، کیا ہوگا موسیٰ اور جادوگروں کے بیچ۔ جادوگر آگے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے بولے، موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے تم ڈالو۔ بس جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی۔ اللہ کی قدرت سے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا اثر پڑا کہ انہیں لگا کہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر رینگ رہی ہے۔ لوگ چیخ پڑے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ جادوگروں کا علم تھا۔ حقیقت میں رسیاں نہیں ہل رہی تھی بلکہ نظر بندی تھی۔ اب لوگ سوچ رہے کہ موسیٰ کیا کریں گے۔ فرعون مسکرا رہا تھا کہ آج موسیٰ نیچا ثابت ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ تھی کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی نیچا نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ اچانک وہ لاٹھی سچ مچ کا ایک بڑا اجگر بن گئی۔ وہ سیدھا بڑھا اور جادوگروں کی ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ اب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا معجزہ ہے۔ جادوگر خود سب سے پہلے سمجھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو حقیقت نہیں ہوتا، بس دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو بالکل سچا تھا۔ جادوگر ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرعون بوکھلا گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم نے میری اجازت کے بنا ایمان لے آیا، اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر نے بڑی ہمت اور ایمان سے جواب دیا، تو جو چاہے کر لے، تو صرف اس دنیا کا حکمران ہے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اسی پر ایمان لائے، اب ہمیں تیری دھمکیاں کا کوئی ڈر نہیں۔ یوں وہ جادوگر جو صبح تک دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کہلاتے تھے، شام تک اللہ کے سچے مومن بن گئے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبے عرصے تک فرعون اور ان کی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے بار بار سمجھایا، فرعون اللہ ہی اصلی مالک ہے، اسی کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ مگر فرعون ایک بار ضد کرتا اور کہتا، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم ہٹ دھرمی پر اڑی رہی تو اللہ نے الگ الگ عذاب بھیجے، کبھی خون، کبھی مینڈک، کبھی چٹیاں، کبھی جوئیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ مانے۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل، عورت، بچے اور بوڑھے سب چپ چاپ شہر سے نکلنے لگے۔ ان کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن فرعون کو جیسے ہی یہ خبر ملی وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی طاقتور فوج تیار کی، گھوڑے،
हथियार और हजारों की सिपाही सब बनी इसराइल के पीछे निकल पड़े। सामने गहरा समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे, ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। तभी अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपनी लाठी को समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लाठी समुंदर में मारी, समुंदर बीच से फट गया। पानी दोनों तरफ ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो। बीच में एक लंबा चौड़ा खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरान थे, लेकिन अल्लाह के करिश्मे से सब सुरक्षित उस रास्ते से गुजर गए। उन्हें चेहरे पर अब राहत थी, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन जब फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतरा तो अल्लाह ने समुंदर को दोबारा मिला दिया। पानी चारों तरफ से उन पर गिर पड़ा और वो सबके सब डूब कर हलाक हो गए। फिरौन आखिरी वक्त पर चीख कर कहने लगा, अब मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसका ईमान कबूल ना किया और वो हमेशा के लिए समुंदर की लहरें में दब गया। इस तरह अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी और मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई सब पर जाहिर हो गई। जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पा गए और अल्लाह ने उन्हें समुंदर पर सुरक्षित पहुंचा दिया, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलावा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अपने लोगों को पीछे छोड़ो और मेरे साथ तय वक्त पर कोए तूर पर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पर पहुंचे। वहां उन्होंने रोजे रखे और इबादत में मशगूल रहे। 40 दिन तक वो अल्लाह की याद और दुआ में लगे रहे। यहीं पर अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता किया, एक आसमानी किताब जिसमें बनी इसराइल के लिए हिदायत और शरीयत का बयान था। ये अल्लाह की बड़ी नेमत थी। उन्होंने अपनी किताब मूसा अलैहिस्सलाम को दी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर अपनी कौम पर पास लौटे तो उन्होंने बहुत अफसोस के साथ देखा कि बनी इसराइल गुमराही में पड़ गए। उनकी गैर मौजूदगी में सामरी नाम के एक शख्स ने लोगों को बहकाया। उसने सोने का एक बछड़ा दिया और लोगों से कहा, यही तुम्हारा इलाह है। लोगों ने उसकी बात मानकर उस बछड़े को पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और अपनी कौम को डांटा और कहा, ए लोगो, तुमने अल्लाह को छोड़कर एक बछड़े को कैसे अपना माबूद बना लिया? क्या तुम्हें अल्लाह की नेमत और मौजज़े याद नहीं? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें फिरौन से निजात दी? फिर उन्होंने बछड़े को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी राख समुंदर में बहा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तौबा करवाई और उन्हें फिर से अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी और उनकी कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया। जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर आगे बढ़े तो वो लोग लंबे अरसे तक रेगिस्तान में भटकते रहे। इस अरसे को तिह यानी भटकाना कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उनके लिए हर वक्त अपनी रहमत नाजिल की। भूख लगती तो आसमान से मन और सलवा यानी खास किस्म का खाना उतरता। प्यास लगती तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी से चट्टान पर मारते और 12 चश्मे फूट पड़ते। हर कबीले के लिए अलग अलग। सूरज की तपिश से बचने के लिए बादल उसका साया करते। यानी अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी, लेकिन फिर भी उनकी आदत थी कि वो नाशुक्रपन करते। कभी कहते, ए मूसा, हम तो एक जैसा खाना नहीं खा सकते, हमें प्याज, मसूर, लहसुन और अनाज चाहिए। कभी कहते, हमें यहाँ रहना पसंद नहीं, हमें वही शहर चाहिए जहाँ खेती बाड़ी हो। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते, ये सब अल्लाह की तरफ से है, शुक्र अदा करो और सब्र करो। मगर बनी इसराइल बार बार हठ और नाफरमानी करते, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, चलो अल्लाह का वादा किया हुआ
मुकद्दस शहर यानी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने बहाना बनाते हुए जवाब दिया, मूसा, वहाँ तो ताकतवर लोग रहते हैं, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठते हैं। ये बातें सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे पास तो बस मैं और मेरा भाई हारून है, तो हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान फैसला कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहेंगे, वो ना उस मुकद्दस शहर में दाखिल हो पाएंगे और ना ही आराम की ज़िंदगी पा सकेंगे। इस तरह बनी इसराइल के बार बार अल्लाह की नेमतें देखी, लेकिन उनकी आदत नाशुक्री और ज़िद्दी होने की थी। फिर भी अल्लाह ने उन्हें भूखा प्यासा नहीं छोड़ा और उनकी परवरिश करता रहा। कारून बनी इसराइल का ये एक आदमी था। वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार माना जाता था। अल्लाह ताला ने उसे इतना माल और दौलत दी थी कि उसके खजाने की चाबियां उठाना भी कई ताकतवर लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन दौलत मिलने के बाद कारून के दिल में घमंड और तकब्बुर आ गया। वो लोगों से अकड़ कर बातें करता और कहता, ये दौलत मुझे मेरी काबिलियत और मेहनत से मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, ए कारून, अल्लाह ने तुझे इतना दिया, अब तू भी अल्लाह की राह में खर्च कर और शुक्र अदा कर। तकब्बुर मत कर, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन कारून और भी ज़्यादा घमंडी हो गया। उसने कहा, ये रब मेरे इल्म और हुनर की वजह से है, इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। एक दिन कारून अपनी पूरी शान शौकत और खजाने के साथ लोगों के सामने निकला। उसके कपड़े, उसके गहने, उसके गुलाम देखकर बहुत से लोग कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसा माल और दौलत मिलती। लेकिन कुछ समझदार लोग बोले, अल्लाह के यहाँ असली कामयाबी उन लोगों की है जो ईमान और नेक अमल करते हैं। दौलत कोई हकीकी चीज नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और ज़मीन ने कारून को उसके महलों और खजानों को समेत निगल गया। वो धीरे धीरे ज़मीन में धंसते चल गया और कोई उसे बचा नहीं सका। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगा, हाँ, ये वही कारून है जिसकी दौलत पर हम रश्क किया करते थे। अगर अल्लाह हम पर मेहरबानी ना करता तो हमें भी ज़मीन निगल जाती। वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। जब बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात मिल गई और अल्लाह ताला ने उन्हें समंदर पार करा दिया, तो अब उनके सामने नया सफ़र था। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि ये कौम मुक़द्दस ज़मीन की तरफ रवाना हो, जहाँ उसे इज्जत और आज़ादी मिलेगी। लेकिन बनी इसराइल की आदत थी कि वो बार बार नाफरमानी करते और सब्र खो बैठते। रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुजुर्गों की पूजा कर रही थी। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसे ही एक माबूद बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा, तुम लोग कितने नादान हो, अल्लाह ही तुम्हारा असली मालिक और माबूद है। फिर सफ़र में जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने खाने की फरियाद की। अल्लाह ने आसमान से मल और सलवा उतारा, एक मीठी चीज़ और बटेर का गोश्त। प्यास लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से पत्थर पर मारा और उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े, ताकि बनी इसराइल की 12 कबीलों को अलग अलग पानी मिल जाए। लेकिन फिर भी ये कौम शिकायतें करती रही। कभी कहती, हम एक तरह का खाना नहीं खा सकते, हमें मसूर और प्याज चाहिए। कभी कहती, मूसा तू और तेरा रब जाकर लड़ाई करो, हम तो यहीं बैठे हैं। उनकी यही नाफरमानी और डर की वजह से वो मुकद्दस ज़मीन में दाखिल ना हो सके। अल्लाह ने उन्हें सजा दी कि वो 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे।
یہ میعاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے اور اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی رہے، لیکن بنی اسرائیل کی فطرت یہی تھی کہ وہ ہر نعمت کے بعد بھی ناشکری بنے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزارا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور انہیں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کیا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم اکثر نافرمانی کرتی رہی۔ وہ بار بار اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام صبر اور ہمت سے انہیں صحیح راہ دکھاتے رہے۔ آخرکار جب اللہ کا وقت پورا ہوا تو موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روح اسی مقدس زمین کے قریب قبول کی جہاں بنی اسرائیل کے داخل ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت یشوع بن نون علیہ السلام کو دی گئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور بنی اسرائیل کو مقدس زمین میں داخل کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر اور استقامت سے مشکلوں کا سامنا کرو اور گھمنڈ و نافرمانی سے ہمیشہ بچو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بار بار فرمایا تاکہ لوگ ان کی زندگی سے سبق لے اور اپنی راہ کو درست کرے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔